لوگاں اس کے یا غوث یا رسول اللہ یا علی یا غریب نواز آپ لوگ بولتے کہ یا صرف اللہ کے ساتھ لگانا وہ اليوم یا رسول اللہ اور شیخی کئی مسجدوں میں نالائق کیا کرے خالی اللہ لکھے بعض محمد لکھے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا محمد نہیں لکھے یا نہیں لگا یا کا لفظ لگانے اللہ کے برابر ہو جاتے پیغمبر کو یا نہیں بولنا غوث کے ساتھ یا نہیں بولنا غریب نواز کے ساتھ یا نہیں بولنا یا بولتے اللہ کیا اب دیکھو کعبے کے امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تم لوگ سمجھو رب سمجھو گے علماء جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کعبے کے امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے مسجد نبوی کے امام صاحب مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑے ہوئے بیت المقدس کے امام صاحب بیت المقدس میں کھڑے ہوئے میں حیدرآباد کے مصلی پہ کھڑے ہوا ہمارے حافظ اسماعیل شامی صاحب آگولا کے مصلی پہ کھڑے ہوئے پڑھ رہے پورے امام مل کے پڑھ رہے اوم یا مریم یا قال يا مريم أن لك هذا يا مريم اب ایمانداری سے بولو حضرت مریم اب بخیر حیات ہے ظاہری طور پہ وہ تو پردہ ہو گئی مگر آج ہم ممبروں پہ مصلوں پہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے یا مریم بول رہے اگر یا مریم کے ہم مفتی صاحب سے سن کے نہیں بول رہے مولانا صاحب سے سن کے نہیں بول رہے ہری کتاب یا حلال کتاب میں دیکھ کے نہیں بول رہے یہ تو اللہ کے کہنے پر قرآن میں دیکھ کے بول رہے ہیں ارے یا مریم یہ ولیہ کے ساتھ یا کیا لفظ کسی سنی مولوی نے نہیں آیا یہ ولیہ کے ساتھ یا کیا لفظ کائنات پروردگار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عقیدہ اہل سنت فیضان واسعادہ علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ ارے دیکھو دیکھو کون آیا سنیوں کا شعر آیا دیکھو دیکھو کون آیا ارے دیکھو دیکھو کون آیا للکار ہے شعر کی للکار ہے بس یار نئے نعرے چھوڑو مسئلہ سمجھو ہم نے کہا کہ یا ہم نے جو بولنا سیکھا وہ یا مریم سے سیکھا یا بندہ نواز ہم نے یا مریم سے سیکھا یا غریب نواز یا معین الدین چشتی ہم نے یا مریم سے سیکھا ہے اب یا رسول اللہ بولنا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو اللہ رب العزت سورہ شعراء میں پیغمبروں کے نام کے ساتھ یا کا لفظ قرآن پاک میں ہمارے رب اور جب یہ قرآن نازل ہوا اس وقت حضرت ابراہیم بھی پردہ کر چکے تھے حضرت عیسیٰ بھی پردہ فرما چکے تھے حضرت اسماعیل بھی پردہ فرما چکے تھے یا داؤد قرآن کے اندر ہے حضرت داؤد بھی پردہ کر چکے تھے مگر پڑھنے والے مصلوں پہ کھڑے ہو جاؤ 14 سال سے یا ابراہیم یا اسماعیل یا عیسیٰ یا اسحاق یا داؤد پڑھ رہے ہیں شرک نہیں ہوا دوسرے پیغمبروں کے نام کے ساتھ یا لگاؤ تو شرک نہیں ہوتا جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے اس نبی کے نام کے ساتھ یا رسول اللہ کہنے میں شرک ہو جائے گا یہ تو خبرداری ہے خبرداری یہ تو امت کے نادان لوگوں کو ہولا بنایا گیا گمراہ کیا گیا نبی کے نام کے ساتھ ضلالت و شرارت ہوئی ایک شریعوں کہ انہوں نے امت کے مسئلہ بگاڑ دیا قرآن و حدیث کو تبدیل کر دیا انہوں نے اس کے عقائد کو تبدیل کر دیا انہوں نے اور مسلمان کو گمراہیت کے جا کے چھوڑ دیا میرے پیارے بھائیوں اب دیکھو حضرت مریم کے کئی اور صحیح ہے اور ایک جگہ یا مریم اخنودی ربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین یا مریم یہاں پر بھی ہے قرآن پاک یہاں پر بھی ہے قرآن پاک یا مریم
میرے پیارے دوستو آپ ذرا مسئلے کو سنو، آگے بڑھ کے دیکھو، حضرت مریم کا کئی جگہ ذکر قرآن، کئی جگہ ذکر۔ اب حد تو یہ ہے اللہ اپنی ولیہ بندی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ، دو جگہ، 4 جگہ، 8 جگہ، 10 جگہ صرف ان کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ان کے نام کا سورہ حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے قرآن میں، سورہ مریم، سورہ زور سے بولو۔ اچھا ایک بات سنو، اگر کسی کو محبت نہیں ہے، کسی کو اللہ کو اگر اپنی بندی سے محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کی شان کوئی وقار نہیں ہے، تو پھر اللہ ان کے نام کا سورت اتارتا بولو نہیں اتارتا۔ آپ کے دل میں میری محبت ہے، آپ میرے کو بلا کے لائے، میں بھی آپ کی محبت میں وہ جنگلوں کے رستے طے کر کے آ گیا۔ جب سے جو آدھا گھنٹہ جو ہلڑ چلی وہ شرارت محبت تھی، نہیں میں اٹھا کے آگے جب کھلا پلائے محبت تھی، پوسٹر میں نام ڈالے محبت تھی، بینروں پہ نام چھپائے محبت تھی، رب قرآن میں سورہ اتار رہا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے میں اپنے ولیوں سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی کرتا ہوں، ان کی عادات بیان کرتا ہوں، ان کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، ان کی شان بیان کرتا ہوں۔ حد تو یہ ہے ان کے نام کا سورہ قرآن میں اتار دیتا۔ اچھا اللہ اللہ ہو کے قرآن میں ان کے نام کا سورہ اتارے اور ہم غلام ہو کے غوث پاک کی 11ویں کر لیں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ کوئی بری بات ہے؟ غوث پاک کی 11ویں کرنے میں بری بات کیا ہے؟ ایسا 11ویں کرنے میں تو سلما دیکھتے ہیں، 11ویں کرنے میں تو بار میں جا کے ڈانس کر ڈسکو کر رہے ہیں۔ ارے 11ویں ڈسکو بولتے رہے، دیوانے بازی والے کو معلوم نہیں ہے 11ویں ڈسکو بولتے ہیں۔ غوث پاک کے نام پر کچھ ایصال ثواب کرنے والی فاتحہ کا نام کیا ہے؟ کچھ ایصال ثواب والی تقریب کا نام کیا ہے؟ میں شادی کے دن دیکھو شادی ہو گئی، نکاح خوانی ہوئی، دوسرے دن ایک دعوت ہوتی، وہ دعوت کا ایک نام ہے ولیمہ۔ سبحان اللہ، کتنا کچھ کرے گا نہیں ولیمہ۔ اور اپنے پاس انڈین میں ایک نیا سسٹم بھی ہے، انڈین سے پاس ہی خالی دوسروں کا نہیں کہنی نہیں ہے۔ شادی ہوگا جو جمعہ تھا پھر ایک دعوت کر دیا تھا، کیا جمعہ کی کس کی ہوئی؟ ہاتھ اٹھا تھا جلدی سے بات۔ ارے واہ 3-4 جنوں کی ہوئی، باقی نہیں بھی تو پھر کرو، ٹینشن کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک دعوت ہوتی، دعوت کا ایک نام ہوتا، دعوت کا ایک سمپل طریقے سے بات سمجھا رہا ہوں، دعوت کا ایک نام ہوتا۔ عید ہو جاتی، پورے خاندان والے، دوست احباب، ملنے جھلنے والے گیٹ ٹو گیدر ہوتے، ایک جگہ جمع ہوتے، بیٹھ کے عید کے بعد جو ہے شرخور میں یہ وہ کھاتے پیتے ٹائم پاس کرتے، اس کو بولتے عید ملاپ۔ بازو والے بھی کرتے جی، عید ملاپ بولتے نہیں، ایک دعوت ہے وہ کیا عید ملاپ۔ اسی طرح ہر ایک کی ایک دعوت ہوتی، نکاح خوانی کی ایک دعوت ہوتی، ولیمے کی ایک دعوت ہوتی، عید ملاپ کی ایک دعوت ہوتی، پھر ایک دعوت ہوتی، پھر ایک دعوت ہوتی، ہر ایک کا ایک نام رکھا ہوا ہے۔ کون سی بھی دعوت پہ پٹھوں کو ٹینشن نہیں ہے۔ ہم سنیوں کا ایک دعوت ہوتی، غوث پاک کے نام پہ سب جمع ہوتے، غوث پاک کے اوپر کچھ اللہ کا کلام پڑھتے، ایصال ثواب کرتے، کھانا پکاتے، کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، اس کا بھی ثواب غوث پاک کو پہنچاتے۔ اس دعوت کا نام 11ویں ہے۔ پورے دعوتاں کا نام شرک بدعت حرام جاتی ہیں، غوث پاک کی دعوت شرک اچھا لڈو ہے۔ ابھی تو 600 دعوتاں کھا گئے آپ تک، شرک نہیں ہوا، بدعت نہیں ہوا نہیں۔ بیگم کو دیکھنے گیا تو انہوں نے دعوت کھا، آپ نہیں بولنا چاہتا تھا مگر بولنا پڑتا، آپریشن پورا کرنا پڑتا، اس کو رسم کی دعوت۔ پھر پٹھوں پیسے لینے جانا، کٹنا جوڑے کی رقم، ایک دعوت، اپنے پورے جمع کر لینا، بچہ پیدا ہوا چھلنے کی دعوت۔ اپنے دعوت آپ پورے کرا تو شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں۔
نہیں جس کے صدقے میں اسلام زندہ ہوا ہے، جس کے صدقے میں خدا کا پتہ مل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیا ہے، جس کا دامن تھام کر ہم نے مصطفیٰ تک پہنچا، مصطفیٰ کو پکڑ کر ہم نے خدا تک پہنچا، ویسے غوث کی اگر دعوت کی جائے اس کا نام 11ویں رکھ دے تو اس میں کیا شرک و بدعت کی بات ہے؟ مردہ نکال کر ٹھہر جاؤ، مسئلہ کو سمجھو دوستو، تو انشاءاللہ کل سے 11ویں کریں گے۔ جس کے گھر میں ہو گئی گڈ، نہیں ہوئی منگل کے دن پھر 11 تاریخ ہے چاند کی، منگل کو 11ویں کر دو غوث پاک کی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی آگے آئیں گے وہ موضوع میں، ابھی اتنا جلدی نہ کو، پہلے سن لو۔ یہ ہو گئے قرآن میں ولیہ کا ذکر، ولیہ کا ذکر۔ اب